نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ پہلے بنی اسرائیل کے بعد ان کے برے جانشین آئے جو کتاب تورات کے وارث بنے، ان کے پاس برابر دنیا کا مال آیا، انہوں نے اسی کو لیا، لے لیا انہوں نے اس دنیا کے عارضی مال کو، اور کہنے لگے ہماری بخشش کر دی جائے گی، اگر ان کے پاس اس کی مثل اور مال آئے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان پر تورات کا وہ وعدہ نہیں ہے، وعدہ نہیں لیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہی بات کہیں گے جو سچی ہوگی، اور وہ بات کہیں گے جو تورات میں انہوں نے پڑھی ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ بنی اسرائیل کے کئی حصے ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان میں سے بعض تو نیک تھے لیکن بعض بری عادات پر چلنے والے تھے، تو پھر ہم نے ان کو نیکی کے ساتھ مال دولت کے ساتھ بھی آزمایا، اور اسی طرح مصیبتیں دے کر امتحانات دے کر بھی آزمایا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، رجوع کر لیں۔ فرمایا بعد میں آنے والے جو بنی اسرائیل تھے ان کا حال یہ، فخلف من بعدہم خلف، خلف کہتے ہیں پیچھے آنے والا، کہ ان کے بعد پیچھے آنے والے، بعد میں آنے والے جو لوگ تھے خلف تھے۔ خلف برے جانشین کو کہتے ہیں۔ عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے، ایک خلف لام کے سکون کے ساتھ، اور دوسرا خلف لام کے فتح کے ساتھ۔ لام کے فتح کے ساتھ ہو خلفن تو اس کا مطلب ہے اچھے جانشین، جو بڑوں کے بالکل عین طریقے پر چلنے والے، اور خلف لام کے سکون کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بری اولاد، برے جانشین، جو اپنے آبا کے طریقے کو چھوڑ کر، ان کی تہذیب کو چھوڑ کر غلط تہذیب اختیار کریں۔ جس طرح اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، نیک بیٹے کے لیے سپوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور برا بیٹا اگر برا ہو جائے تو باپ کے طریقے پر نہ ہو تو اردو میں اس کو کپوت کہتے ہیں کاف کے ساتھ۔ تو اسی طرح عربی میں خلف اور خلف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ پہلے لوگ جو تھے بنی اسرائیل کے، جو کتاب کے تورات کے عالم تھے، وہ تورات کے احکام پر چلنے والے تھے۔ جو عوام تھی وہ گڑبڑ بھی کرتے تھے، ان کو پکڑا بھی گیا، تعویلات بھی کرتے تھے، لیکن بعد میں جو خود وارث بننے والے تھے تورات کے، وہ برے ہو گئے۔ انہوں نے یأخذون عرض هذا الادنى، اتنا قیمتی آخرت کے بدلے میں دین کو بیچ بیچ کر انہوں نے مال و دولت کمایا۔ مفسرین نے روایات نقل کی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو یہودی علماء تھے ان میں بعض تو صحیح راستے پر آ گئے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے اور اہل کتاب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھیں ان صفات پر یقین کرتے ہوئے وہاں یہ بھی حکم تھا کہ آخری نبی آئیں تو پھر انہی پر ایمان رکھیں، تو وہ تو ایمان لے آئے۔ بہت سارے ایسے علماء تھے جو اپنی چدراہٹ باقی رکھنے کے لیے، اپنی شہرت کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے تورات کے ان احکام پر عمل نہیں کیا، اور کتاب اللہ کو جھٹلایا، قرآن مجید کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلایا،
اور یہ تو ان کا یعنی عقیدہ اور نظریے کے اعتبار سے گڑبڑ تھی، اعمال کے اعتبار سے ان کا حال یہ تھا کہ وہ غلط فیصلے کرتے تھے۔ اگر کوئی مالدار آ جاتا تو اس کے لیے فیصلہ اور ہوتا، اور اگر کوئی غریب ہوتا تو اس کے لیے فیصلہ اور ہوتا، مسائل میں گڑبڑ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلف ورث الکتاب، بعد میں آنے والے برے جانشین ہوئے ان کے، جو اس کتاب تورات کے وارث بنے، یأخذون عرض ھذا الادنی، دنیا کمائی انہوں نے دین کے بدلے میں۔ اور پھر ویقولون سیغفر لنا، وہ یہ کہتے تھے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ شیطان بہت بڑا ظالم ہے، جو آدمی دین کا علم رکھتا ہو اس کے باوجود گناہ کراتا ہے، یہی تصور دے کر کہ بس تو معافی مانگے گا بخشش ہو جائے گی۔ جس کے پاس دین کا جتنا علم ہے تو اس پر لازم ہے اس پر عمل کرنا، شیطان اس کے مطابق پھر گمراہ کرتا ہے۔ اب حلال اور حرام کا تو ہر ایمان والے کو پتہ ہے، نماز پڑھنا اور نہ پڑھنے کا سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح بعض حرام کام ہیں، زنا ہے، بدکاری ہے، بری نظر ہے، جھوٹ ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن شیطان ورغلاتا ہے کہ یہ کر لے، بعد میں توبہ کر لینا تیری بخشش ہو جائے گی، یا کئی کئی تعویلات ڈال کر گناہ پر ڈالتا ہے۔ اور جو علماء ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کا شیطان ہوتا ہے، جو ان کے دل و دماغ میں تعویلات ڈال کر ان کو غلط راستے پر لگاتا ہے، دنیا کی چمک سامنے لا کر کہتا ہے یہ کر لے، اس کے بعد پھر مغفرت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، توبہ کے دروازے تو کھلے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جو اس نظریے سے گناہ کرتا ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، تو وہ انتہائی بے غیرت آدمی ہے اور بے دین ہے۔ کوئی آدمی اس لیے تو حرام نہیں کھاتا، زہر نہیں کھاتا کہ بعد میں علاج کر لیں گے۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے تکلیف ہوگی تو اسے بچتا ہے جسمانی تکلیف سے۔ اسی طرح روحانی اور دینی جو غلط کام ہے اس میں بھی یہی تصور ہو کہ اگر میں غلط کام کروں گا ممکن ہے اسی وقت مجھے موت آ جائے اور میں توبہ کر ہی نہ سکوں، اللہ کے یہاں مبغوض چلا جاؤں۔ تو بہرحال یہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے دنیا کے مال کو لیا یہ کہہ کر کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، پھر اس کے بعد یہ کہتے تھے نا یہ مال لے لیں گے اس کے بعد پھر توبہ کر لیں گے، اس کی مثل جب اور آتا تو پھر اس کو بھی لے لیتے اور یہ کہتے کہ اس کے بعد توبہ کر لیں گے۔ گناہ کی لت ایسی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کی لت ایسے ہے جیسے انسان کو خارش ہوتی ہے۔ اب خارش میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا جسم زخمی ہو رہا ہے، خون نکل رہا ہے، تو اس کو خارج کرتا ہے عارضی لذت کے لیے، پتہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں اس کا نقصان ہوگا، لیکن کرتا چلا جاتا ہے، آخر اپنے آپ کو چھین لیتا ہے۔ اسی طرح گناہ گار آدمی جس کو گناہ کی لت پڑ جائے وہ بھی ایسا کرتا ہے۔ فرمایا الم یأخذ علیہم، کیا ان سے وعدہ نہیں لیا گیا، میثاق الکتاب جو تورات کے اندر وعدہ تھا، اب وہ وعدوں کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ ان پر عذاب آتا، وہ وعدہ کرتے کہ آج کے بعد ایسا نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے اس بات کا کہ تم صحیح دین پر چلتے رہو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور کامیاب کرے گا۔ کیا یہ کتاب میں یہ میثاق نہیں ہے، یہ وعدہ نہیں لیا گیا کہ اللہ یقول علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں سچی بات کریں گے، دین کے بارے میں سچ بات کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جھوٹی بات میری طرف منسوب کر کے بیان کرے کہ حدیث میں یوں آیا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے پر لعنت فرمائی ہے، دین کی طرف جس جھوٹ کی نسبت ہو اس پر تو مصیبت بڑھ جاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ سارا کچھ پڑھتے ہیں، وَدَرَسُوا مَا فِي، تورات میں سب کچھ پڑھ رہے ہیں، دل و دماغ پر جب مہر آ جائے تو پڑھا اور سنا ہوا بھی کام نہیں دیتا، اثر نہیں کرتا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، حالانکہ آخرت کا گھر تو سب سے بہتر ہے، دنیا تو عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جانے والا ہے، کوئی چیز بھی باقی رہنے والی نہیں ہے، صحت ہے، عمر ہے، مالداری ہے، اور بھی بہت ساری جتنی نعمتیں ہیں دنیا کی سب ختم ہونے والی ہیں۔ وما عند اللہ باق، اور جو تم اللہ کے پاس بھیجتے ہو اس کے بدلے میں جو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وہ وعدہ باقی رہنے والا ہے،
اس میں کوئی اختتام نہیں ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا والدار الآخرۃ خیر، یہ آخرت کا گھر تو بہتر ہے للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے تقوی اختیار کریں۔ آخرت کا گھر سے مراد قیامت ہے۔ ظاہر بات ہے جو تقوی اختیار کر کے گیا اس کے لیے تو جنت تیار ہے، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اس کے لیے تو آخرت بہت بہتر ہے۔ اور اگر اللہ کو ناراض کر کے، فسق و فجور کر کے، جھوٹ بول کر، حرام کھا کر، بدنظری کر کے اور اسی طرح گناہ کر کے گیا ہے تو اس کے لیے تو موت سے مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ آخرت تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب، بہت بڑی پکڑ کا ذریعہ ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اب بظاہر یہ تذکرہ سارا اہل کتاب کا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا حصہ بنایا، میرے اور آپ کے لیے ہے، اس امت کے علماء کے لیے ہے، اس امت کے عوام کے لیے ہے، جس کو دین کے ساتھ تعلق وابستگی ہے، ہر اس آدمی کے لیے ہے جس کو دین کی ایک بات کا بھی علم ہے کہ اب اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا تعویلات کر کے اس کی مخالفت کرتا ہے۔ جتنا جس نے دین کے بارے میں جرم کیا ہے وہ جو بھی ہو اتنا اس کے مطابق پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فخلف، بعد میں اے من بعدہم، پیچھے ہے، من بعدہم ان کے بعد، خلف برے جانشین، ورث الکتاب جو کتاب تورات کے وارث بنے، یأخذون وہ لینے لگے، عرض ھذا الادنی اس عارضی دنیا کا سامان، ویقولون اور کہتے تھے سیغفر لنا ہماری بخشش کر دی جائے گی، وإن یأتہم اگر آئے ان کے پاس عرض دنیا کا سامان، مثلہ اس کی مثل، یأخذہ اس کو بھی لے لیں گے۔ الم یؤخذ علیہم کیا نہیں لیا گیا ان سے میثاق الکتاب تورات میں وعدہ، اللہ یقولو کہ نہیں کہیں گے، علی اللہ اللہ کے بارے میں، الا مگر الحق سچی بات، ودرسوا ما فیہ اور پڑھ بھی لیا انہوں نے تورات میں، والدار الآخرۃ آخرت کا گھر خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟